الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع قرآن کریم فرقان مجید کی اہمیت اور قرآن کے فضائل پر ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم تھام لیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی با برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کی ایک عظیم کتاب ہے۔ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے احکام کی پابندی کریں گے، اس سے ہم اپنے فیصلے کریں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے، اس کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو ہم نجات پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں گے تو ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن ہمیں انشاءاللہ سیدھے راستے پر رکھے گا، کیونکہ جو اس میں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے ہم اسی راستے پر چلیں گے، اسی کے حکم پر پابندی کریں گے، اسی کے معاملات پہ ہم عمل پیرا ہوں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہم پرہیزگاروں میں ہو جائیں گے۔ جب ہم پرہیزگاروں میں ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کے بہت سارے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں، جن میں سے چند میں آج آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، جس میں تمہارے اگلو اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، استغفر اللہ، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ مطلب جو اس کے علاوہ کسی اور طرف سے ہدایت لینے کی کوشش کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ بے شک سے بغیر کتاب ہے اور وہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے قرآن پاک، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں
اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی. لا ریب فیہ، کوئی کجی کوئی شک نہیں ہے اس میں. جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، یعنی علماء کرام کا اس سے دل نہیں بھرتا. دنیا کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کوئی بھی ایسی کتاب لے لیں، کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہے جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ پھر بھی پڑھتے چلے جائیں. کوئی کتاب مجھے ایسی دکھا دیں، آپ بور ہو جائیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے، کہیں گے میرے مطلب کی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو بہت سارے ایسے ہمارے مومنین ہیں، مسلمان لوگ ہیں، جو اس کتاب کو عربی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور مزہ لیتے چلے جاتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی اور کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں اور اس کی آپ کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، لیکن پھر بھی آپ کا مزہ بڑھتا جائے اور پڑھتے جائیں؟ کیا بات، سبحان اللہ. اس کے بعد جو زیادہ درانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن ہی وہ ہے جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو قرآن قائل ہو وہ سچا ہے، جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا. یعنی جو اس سے رہنمائی لے کر اس کی حقانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حق بات کہتے ہوئے فیصلہ کرے گا، حق کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو منصفوں میں شامل فرمائے گا. اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. مطلب جو قرآن پاک کی طرف ترغیب دے گا لوگوں کو، جو قرآن پاک کی دعوت دے گا، جو اس کو پڑھنے کے لیے کہے گا، جو اس کو سمجھنے کے لیے کہے گا کہ اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اللہ کے احکام کو دیکھو کہ میرے رب نے کیا حکم فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں کن کاموں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے اور کن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے. جو اس کی طرف رغبت دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، قرآن پاک کی طرف لائے گا، بے شک وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی جو قرآن پاک کو پڑھتا رہا، قرآن پاک میں مشغول رہا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی مجھ سے مانگتا رہا، دعا کرتا رہا، مجھ سے التجا کرتا رہا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات. تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت میں عطا کی جائے گی، ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا. استغفر اللہ. قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدوں کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا. قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد کرتا
ہوں، سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندا منہ گرا دے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا، اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا قرآن پاک سے محبت کرنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے احکام کی پابندی کرنے اور جو رب الکریم نے اس کے اندر حدیں رکھی ہیں ان کی حفاظت کرنے کہ کتنے انعام میرا رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھ کر، قرآن سے محبت کر کے، قرآن کا علم سیکھ کر، قرآن پر عمل کر کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے محبت کریں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ رمضان پاک کے بابرکت مہینے میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، اس کی 4 آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ارشاد آئے ہیں، اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا حکم آئے ہیں، اللہ نے مجھے کن کاموں سے روکا ہے، اللہ کی ذات نے زندگی گزارنے میں میرے لیے کیا حدیں قائم کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے میری زندگی کے فیصلہ کرنے میں کیا کیا سہولتیں عطا فرمائی ہیں اس قرآن پاک میں۔ اس لیے اس سے جتنی محبت کریں گے یہ اتنی ہی آپ سے محبت کرے گا، اس کو جتنا کھولیں گے، اس کو جتنا پڑھیں گے یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ آپ کے لیے آگے راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر عجائبات کو سامنے لے کر آتا جائے گا، جتنے معاملات بھی ہوں گے آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے، آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ملے گا، ایک راستہ ملے گا، ایک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اس قرآن سے محبت کر لیں، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو لپیٹ کر خوشبو لگا کر اوپر والی چھتی پہ مت رکھیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کی حقانیت کو دیکھیں، اللہ کے احکام کو دیکھیں، تمام چیزوں کو اپنے سامنے لائیں۔ کل بروز قیامت جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر کیا کیا حکم فرمائے تھے، کن کن چیزوں سے منع فرمایا تھا، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے منع کی تھیں اور کیا کیا چیزیں جائز کی تھیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ 4 آیتوں کو آپ روزانہ تلاوت فرمائیں، تلاوت کے بعد ان کا ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد ان کی تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو کلام اللہ کی اچھی سمجھ آ سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کلام الہی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔